ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سوموار اپریل کی 6 اور شوال کی 17 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے نتیجے میں سینکڑوں بے گناہ شہریوں کی شہادت اور عوامی املاک، سکول، ہسپتال، یونیورسٹیاں، کاروباری ادارے کی بڑی پیمانے پر تباہی کے خلاف کرگل کے عوام نے استقامت اور یکجہتی کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ پورے ضلع میں عوامی سطح پر ایران کے متاثرین کی امداد کے لیے چندہ جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہر طبقہ بھرپور شرکت کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے مجلس مندوبین کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں مندوبین کے علاوہ علماء کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر کنوینر مجلس مندوبین الحاج اصغر علی کربلائی نے بتایا کہ مومنین کی جانب سے دی گئی عطیات کی پہلی قسط کے طور پر 4 کروڑ روپے کی لائف سیونگ ڈرگس یعنی ادویات خرید کر اسلامی جمہوریہ ایران کی سفارت سے ہم آہنگی کے بعد ایران روانہ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران میں ادویات کی اشد ضرورت ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید جمع شدہ عطیات سے بھی ادویات خرید کر روانہ کر دی جائے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ جو عطیات زمین، درخت، مویشی، زیورات، گاڑیاں وغیرہ کی صورت میں جمع کیے گئے ہیں، ان کو منظم طریقے سے نیلامی اور بولی دینے کے لیے ماہرین کی الگ الگ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، تاکہ ان اشیاء کو بروقت اور مناسب قیمت پر فروخت کیا جا سکے۔ ان کمیٹیوں میں 8 الگ مندوبین چنے گئے ہیں، جو شیخ محمد حسین لطفی، شیخ حمید ناصری، شیخ بشیر شاکر اور حاجی فدا وزیر کی نگرانی میں کام انجام دیں گے۔ اس موقع پر حاجی کربلائی نے ایران کے شہر قم مقدس میں IKMT برانچ کی جانب سے متاثرین کے لیے کھولے گئے موقف کا بھی ذکر کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا۔ آخر میں انہوں نے نمائندے ولی امر المسلمین کی جانب سے چیئرمین IKMT کے نام دیے گئے تشکر نامے اور 4 کروڑ روپے کی رسید کو بھی پڑھ کر سنایا۔ کربلائی کا کہنا ہے کہ تمام امدادی اشیاء کو قانونی اور مجاز چینلز کے ذریعے ایران بھیجا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ایرانی سفارت خانے سے بھی ہم آہنگی برتی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جارحیت پر کرگل کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور مختلف تنظیمیں اس حوالے سے عوام سے عطیات جمع کر رہی ہیں۔ عوام بھی بڑے پیمانے پر ایران کے متاثرین کو دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں، تاہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے دیے ہوئے عطیات کو فوری، شفاف اور کسی بھی تاخیر کے بغیر ایرانی متاثرین تک پہنچایا جائے، تاکہ جنگ کے حالات میں کچھ حد تک مدد ہو سکے۔ واضح ہے کہ کرگل میں جاری اس مہم میں اب تک زراعت سے وابستہ افراد، تاجر، طلبہ اور خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ عوام کی طرف سے نقد رقم کے علاوہ سونا، چاندی، گاڑیاں، مویشی اور یہاں تک کہ بچوں کی طرف سے ایڈی کے طور پر ملی رقم بھی عطیہ کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال کرگل کے عوام کے ایران سے وابستگی کو ظاہر کرتی ہے، جہاں تاریخی طور پر کرگل کو ایران صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ لداخ میں فضائی رابطے اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے 1 اپریل 2026 سے لیہ کے لیے روزانہ پروازوں کی تعداد 8 سے بڑھا کر 18 کر دی گئی ہے۔ ونے کمار سکسینہ نے کہا کہ اس سے سیاحوں کی آمد میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ 2 اضافی پروازوں کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ ان پروازوں میں دہلی اور چندی گڑھ کے لیے 2 چارٹر پروازیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دلی، بمبئی، سری نگر اور چندی گڑھ جیسی بڑی منزلوں سے لیہ کے لیے باقاعدہ شیڈول سروس بھی چل رہی ہے۔ مزید برآں ایئر انڈیا کی 2 اضافی پروازوں کی منظوری دے دی گئی ہے اور توقع ہے کہ وہ جلد ہی اپنی خدمات شروع کر دے گی، جس سے رابطے میں مزید بہتری آئے گی اور سیاحوں اور مقامی افراد کو لیہ آنے اور جانے کے لیے منصوبہ بندی میں زیادہ لچک ملے گی۔ یہ اقدام سیاحتی صنعت سے وابستہ افراد کی گزشتہ سال آمدنی میں آئی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
معروف ماحولیاتی کارکن ثنا وانچک نے اتوار کو کرگل کا دورہ کیا، جہاں کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ گاندھی پارک برو میں منعقدہ عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کرگل کے عوام کی حمایت پر شکریہ ادا کیا اور لداخ کے لیے ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظات کے مطالبے کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ لداخ میں اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے اور جاری تحریک عوامی حقوق پر مبنی ہے۔ بعد ازاں پریس کانفرنس میں وانچک نے مرکز کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہونے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ مسائل کا حل درمیانی راستے اور سنجیدہ بات چیت میں مضمر ہے۔ انہوں نے NSA کے تحت اپنے خلاف الزامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بے بنیاد الزامات خطے میں غلط فہمیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ لداخ اسٹاف سلیکشن بورڈ نے آج ضلع لیہ اور کرگل کے مختلف امتحانی مراکز میں جونیئر اسٹیٹیکل اسسٹنٹ اور اسٹیٹیکل اسسٹنٹ کے عہدوں کے لیے امتحانات کی کامیابی سے منعقد کیے۔ بورڈ کے مطابق جونیئر اسٹیٹیکل اسسٹنٹ کے عہدے کے لیے کل 3,481 امیدواروں کو امتحان میں بیٹھنا تھا، جن میں 2,865 امیدوار حاضر ہوئے جبکہ 616 امیدوار غیر حاضر رہے۔ اسی طرح اسٹیٹیکل اسسٹنٹ کے عہدے کے لیے کل 1,226 امیدوار شیڈول تھے، جن میں سے 1,043 امیدوار نے امتحان دیا جبکہ 183 امیدوار غیر حاضر رہے۔ یہ امتحانات بورڈ کے طے کردہ معیار طریقہ کار SOP کی پاسداری کرتے ہوئے پرامن، منصفانہ اور شفاف طریقے سے منعقد کیے گئے۔ دونوں اضلاع کے تمام نامزد مراکز میں امتحانات کے منظم، محفوظ اور بلا رکاوٹ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے گئے تھے۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے بجٹ سیشن کے آخری روز ایک تاریخی فیصلہ لیتے ہوئے پرائیویٹ یونیورسٹیز بل 2026 کو منظور کر لیا۔ اس بل کی منظوری کے ساتھ ہی یونین ٹیریٹری میں نجی یونیورسٹیز کے قیام اور رجسٹریشن کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ وہ خواب تھا جو اب تک پورا نہیں ہو سکا تھا۔ سرکاری گزٹ کے خصوصی شمارے میں شائع بل کے مطابق اس قانون کا مقصد جموں کشمیر میں پرائیویٹ یونیورسٹیز قائم کرنا، ان کے نظام، انتظام اور تعلیمی معیار کو منظم کرنا ہے تاکہ معیاری تعلیم کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ طلبہ کے مفادات کا بھی تحفظ ممکن ہو سکے۔ اس بل کا مقصد حکومت کے اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کی کوششوں کو مضبوط کرنا بھی ہے۔ ساتھ ہی یہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ نجی یونیورسٹیز کے لیے ایک واضح فریم ورک مرتب کیا جائے تاکہ معیار برقرار رہے اور تعلیم کو کاروبار بننے سے روکا جا سکے۔ اسلامی انقلاب کی پاسدار فوج نے اتوار کو سپیر آپریشن وعدہ صادق 4 کی 97ویں لہر کے تحت امریکی اور صہیونی اہداف کے خلاف بڑے پیمانے پر مشترکہ میزائل اور ڈرون آپریشن کیا۔ IRGC کے مطابق اہم اہداف میں کویت کے محمد الحمد نیول بیس کے قریب ایک مقام پر امریکی کمانڈروں اور افسران کی خفیہ پناہ گاہ شامل تھی، جسے متعدد بیلسٹک میزائل اور حملہ آور ڈرون سے نشانہ بنا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس علاقے میں ایمبولینسوں کی بھاری تعداد موجودگی سے دشمن افواج میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ حملہ متحدہ عرب امارات میں ایک امریکی کمانڈ سینٹر اور تربیتی مرکز پر ہفتے کو کیے گئے حملے کے بعد کیا گیا، جس میں اب تک 25 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ اسی دوران متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ جبل علی کے چینل میں ایک اسرائیلی تجارتی جہاز کو بحری قادر کروز میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ IRGC نے بتایا کہ جہاز اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے۔ مزید برآں IRGC نے بتایا کہ اس کی بحری افواج ہفتے کے روز سے آبنائے حرم میں متعدد جہازوں کی آمد رفت روک رہی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔